سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے گھر پر دستی بم حملے میں ڈیوٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار اور ایک گھریلو ملازمہ زخمی۔ دھماکے سے گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سابق چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں، ڈرنے والا نہیں۔ آئی جی پنجاب کا نوٹس، سی سی پی او سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ عوام کو مہنگائی کا ایک اور جھٹکا، بجلی 1 روپیہ 15 پیسے فی یونٹ مہنگی۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ قیمت میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2024 سے ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ مارچ 2024 تک لاگو رہے گا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی صارفین پر بوجھ ڈالنے کا سلسلہ جاری، لیسکو نے انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کا پی ایم ریلیف بھی ختم کر دیا۔ مہنگی بجلی اور اوور بلنگ کی بھرمار کے بعد پی ایم ریلیف ختم ہونے سے صارفین چکرا گئے۔ پی ایم ریلیف ختم ہونے سے انڈسٹریل اور کمرشل صارفین کو بھاری بل وصول ہوں گے۔ سردی کیا بڑھی، گھریلو صارفین پر نئی مشکل آن پڑی۔ مختلف علاقوں میں گیس کی بندش کا سلسلہ جاری، کم پریشر کی شکایات، شہریوں کو کھانا بنانے میں مشکلات کا سامنا۔ ایل پی جی کی قدر بڑھنے پر مافیا بھی سرگرم، شہر میں کہیں بھی اوگرا ریٹ پر ایل پی جی دستیاب نہیں۔ مختلف علاقوں میں ایل پی جی 280 سے 300 روپے کلو تک فروخت ہونے لگی۔ الیکشن کا بگل بج گیا، عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی وصولی کا سلسلہ جاری۔ شہباز شریف کے لیے قومی و صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف کے لیے حلقہ این اے 123 سے کاغذات نامزدگی وصول، پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی 158 سے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے۔ عبدالعلیم خان نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 119 سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ عبدالعلیم خان پنجاب اسمبلی کی نشست پی پی 149 اور 150 سے امیدوار ہوں گے۔ عام انتخابات کی تیاری، کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری۔ امیدوار 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں۔ اسکروٹنی 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی۔ 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے۔ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، شہباز شریف، مریم نواز اور دیگر مرکزی رہنماؤں کی شرکت۔ خواتین کے لیے مختص نشستوں کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے۔ شرکاء سے خطاب میں بولے کہ ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر پاکستانی دکھی ہیں۔ جعلی مقدمات بنا کر ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا۔ 4 دن ترقی کے بعد پھر 10 دن ہم پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، 1 سٹیپ آگے لیتے ہیں، 4 سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ میں نے 150 کے قریب مریم نے میں نے پیشیاں بھگتی اور سزا پائی، جھوٹے کیسز میں سزا پائی، اور وہی سزائیں جو ہیں آج ہائی کورٹ میں انہوں نے کہا جی کہ اس کا تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، تو اٹھا کے باہر پھینکا ان کیسز کو۔ تو یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جھوٹے کیسز بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ رہنما پی ٹی آئی حسان نیازی کا عام انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ۔ حسان نیازی کی والدہ نے کاغذات نامزدگی پر دستخط کی اجازت کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں وفاقی و پنجاب حکومت اور کمانڈنگ آفیسر کو فریق بنایا گیا۔ پی ٹی آئی کارکن صنم جاوید جیل سے الیکشن لڑیں گی۔ صنم جاوید کے والد نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ کاغذات نامزدگی 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ والد کے مطابق صنم جاوید لاہور سے حلقہ پی پی 150 سے مریم نواز کے مد مقابل ہوں گی۔ سڑکوں کا غیر قانونی استعمال کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، تجاوزات قائم کرنے پر 90 سے زائد افراد گرفتار۔ درجنوں دکانیں اور پلازے سیل، 65 شیڈز اور 85 تھڑے مسمار کیے گئے۔
6 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا گیا. آپریشن شادرہ چبرجی اقبال ٹاؤن اور چونگی امرسدو میں کیا گیا. ایل ڈی اے نے بھی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی حکمت عملی بنا لی. مارکیٹوں میں لگنے والی عارضی تجاوزات کو روکنے کے لیے پلان تیار. پختہ تعمیرات کو توڑنے کے لیے علیحدہ اسکواڈ تشکیل. پی ایچ اے افسران و عملے کا تہ بازاری کی املاک فروخت کرنے کا انکشاف. تحویل میں آنے والی پرائیویٹ املاک پی ایچ اے سٹور سے چوری ہونے لگیں. بل بورڈز کی فروخت میں سرکاری خزانے کو 1.5 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. لاہور نیوز کی نشاندہی پر ڈی جی پی ایچ اے کا ایکشن. ڈی جی پی ایچ اے نے ڈائریکٹر مارکیٹنگ سے رپورٹ طلب کر لی. کلیدی صنعتوں کی ترقی کے پیش نظر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا اہم فیصلہ. سیمنٹ، سٹیل، پیپر سمیت کیمیکلز انڈسٹریز کو اسپیشل ریلیف دینے کا فیصلہ. ایف بی آر نے نظام میں بہتری کے لیے تمام سٹیک ہولڈر سے رابطے شروع کر دیے. صنعت کاروں کی تجاویز کی روشنی میں الاؤنسز کے نظام کو مزید بہتر بنایا جائے. سردی آتے ہی ڈینگی مچھر انڈر گراؤنڈ کیسز میں نمایاں کمی آنے لگی. لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 10 مریض رپورٹ ہوئے. صوبے بھر میں 24 مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق. لاہور کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 8 مریض زیر علاج ہیں. ترقی کے منتظر ہیڈ کانسٹیبلز کی انتظار کی گھڑیاں ختم. 156 ہیڈ کانسٹیبلز کو اے ایس آئیز کے عہدوں پر ترقی دے دی گئی. ترقی پانے والوں میں طارق حسین، قدیر احمد اور دیگر شامل. نوٹیفیکیشن جاری. ترقیاں پانے والوں میں محمد عمران، شمشاد احمد، اللہ رکھا، غلام مصطفیٰ بھی شامل. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. صوبے بھر کے 737 تھانوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی پروجیکٹ کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ہر بے زمین تھانے کے لیے اراضی مختص کرنے کی ہدایت. سمارٹ پولیس اسٹیشن کے لیے اراضی کی منتقلی کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم جاری. پولیس افسران اور ملازمین کے لیے 313 گھروں کی تعمیر کے پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا. سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کی زیر صدارت اجلاس. پنجاب میں ماحول دوست الیکٹرک رکشوں کی مینوفیکچرنگ اور ترویج کا جائزہ. محکمہ ٹرانسپورٹ اور نجی کمپنی کے اشتراک سے بنے رکشے کا معائنہ کیا. سیکرٹری ٹرانسپورٹ احمد جاوید قاضی کہتے ہیں ای رکشہ سنگل چارج پر 150 کلومیٹر سفر کرے گا. لاہور کے ماسٹر پلان میں مبینہ بدعنوانی کا کیس. پرویز الہی کی اہلیہ بیٹے سمیت دیگر کی عبوری ضمانتوں پر سماعت. عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر ملزمان اینٹی کرپشن عدالت میں پیش. عدالت نے عبوری ضمانتوں میں 17 جنوری تک توسیع کر دی. سال 2023 میں 48 لاکھ شہری قانون شکن نکلے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں میں موٹر سائیکل سوار سب سے آگے. لاہوریوں نے 85,000 مرتبہ ون وے کی خلاف ورزی کی. 22,64,000 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے پر چالان. نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرن کی جانب سے مشاورتی ورکشاپ. چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی مہمان خصوصی شرکت. گھریلو بچہ مزدوری کو جرم قرار دینے کے لیے بل کے مسودے پر تجاویز کی منظوری دی گئی. چیئرپرسن سارہ احمد کا کہنا ہے کہ گھریلو مزدوری کا شکار بچوں کو تشدد اور زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. جیلانی پارک میں جاپانی ثقافت کی جھلک. پی ایچ اے نے جیلانی پارک میں بونسائی گارڈن تیار کر لیا. بونسائی درخت قد میں چھوٹے ہوتے ہیں. ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے بڑے درختوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں. ان کی موجودگی سے تازہ آکسیجن بھی عام درختوں کی طرح مہیا ہوتی ہے. پی ایچ اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بہت جلد بونسائی گارڈن کا افتتاح کر دیا جائے گا.